جی عرفان القرآن کی طرف آتے ہیں. اخفا کا ہم نے نہیں پڑھا تھا، اظہار ہم نے پڑھ لیا تھا، ایسے ہی ہے کیا بات. آج اس کی ہم ضد پڑھیں گے. بولیے کیا پڑھیں گے؟ ضد. اور یہ صفات پڑھ رہے ہیں ہم. کیا پڑھ رہے ہیں؟ صفات. صفت کی ضد بھی ہوتی ہے، صفت کی ضد بھی ہوتی ہے جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. جیسے ہم نے اظہار پڑھا تھا، اور اظہار کے متعلق ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ بولیے تھوڑا ریوائز ہو جائے. ظاہر ہو. اور تجوید میں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ظاہر ہونا؟ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، چھپانا نہیں ہے اس کو. اور ظاہر کر کے پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ گناہ کرنا، گناہ کرنا. شاباش. جی نہیں، گناہ نہیں کرنا. تو یہ تو بعد میں بتایا نا، بات وہی ہوتی ہے جو موقع پر کی جائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے میری غلطی کو بھی پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، گناہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میں آپ کو الرٹ کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح سے بولتا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لقیت کے فقیر ہیں. ٹھیک ہے، یہی حال ہے اس قوم کا، جیسا امام ہے ویسے مقتدی. ٹھیک ہے، امام غلط کر رہا ہے تو ہم نے بھی غلط ہی کرتے جانا. نہیں، ہم نے اس کو روکنا ہے، ٹوکنا، اس کو بتانا ہے کہ امام صاحب اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ غلط ہے، بس دلیل کے ساتھ. آج کیا تاریخ ہے؟ 1 جولائی ہے. آج ہم اظہار کا الٹ پڑھیں گے. ضد اس کی وہ ہے اخفا. تو آپ یوں لکھتے ہیں ہیڈنگ، اس کو اخفا نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ اخفا. اخفا کا بیان. سب سے پہلے آپ اخفا کا معنی لکھ لیں. میں صرف ہیڈنگ دے رہا ہوں. جی ابھی میں نے بتایا ہے اخفا کا کیا معنی ہے؟ چھپانا. اس کا کیا معنی تھا؟ ظاہر کرنا. تو ظاہر کرنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. وہاں پر کیا ظاہر کرنا تھا؟ اب اخفا خود بتائیں. شاباش. بجائے اس کے کہ میں لکھوں، اخفا وہاں اظہار کیا تھا؟ کیا ظاہر کرنا تھا؟ نون کی ساؤنڈ کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا تھا. نون ساکن، نون تنوین کی ساؤنڈ کو چھپانا نہیں تھا. ظاہر ظاہر تب کیا جاتا ہے جب گناہ نہ کیا جائے. اور یہاں پر اپوزٹ ہو جائے گا، نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا دیں گے. چھپایا تب جائے گا جب آپ گناہ کریں گے. نہ نہیں، اب پھر ادھر ہی کلیئر ہوا. دیکھیں، ظاہر کیا جاتا ہے نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو گناہ نہ کر کے. جب آپ گناہ ہی کر لیں گے، آپ نے آواز تو باہر نکالی نہیں ہے، آپ تو اپنی آواز کو لے گئے ناک کے بانسے میں، آپ نے گنگنانا شروع کر دیا. گناہ کا معنی یہ ہوتا ہے گنگنانا. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر گناہ لے گئے. جب گناہ کر گئے، آواز کو آپ نے چھپا دیا نا. ظاہر تو وہ ہوگی ہے جو دوسرے کو ساؤنڈ آپ کی کلیئر ہو جائے، لیکن آپ جب ناک میں لے جائیں گے منہ سے اٹھا کر، آواز چھپ گئی. اس کو کہتے ہیں اخفا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا حکم لکھ لیتے ہیں. حروف اخفا کی تعداد، حروف اظہار 17. 11. چلے 11 بتا دیں. 11 کون کون سے حروف تھے حروف اظہار؟ شاباش، ایکسیلنٹ. زاہدہ بیٹھی یہاں پہ. یہ حروف اظہار کی تعداد 11 ہے. ٹھیک ہے، اور حروف اظہار کو ہم نے یہ 11 حروف حصۃ التجوید میں پڑھے. ایسا ہی ہے؟ بولیے. اچھا جی، ہاتھ ریت شو کروائیں
جن کو حروف تعداد اظہار کی تعداد جو 11 کہہ رہے ہیں یا 17 کہہ رہے ہیں، دونوں ہاتھ ریز کریں۔ ابھی تو آپ بولیں، آپ کوئی بھی نہیں ہاتھ کھڑا کرنا۔ تو کتنے لوگ ہیں؟ یہ پینسل کھڑی ہے یا ہاتھ بھی ہے سب؟ پھر نیچے کر رہا ہے، ایک ہاتھ ادھر دیکھ کے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی، 2 3۔ چلو میجورٹی کیا کہتی ہے؟ پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ حروف اظہار کتنے ہیں؟ 7 ہے یا 8؟ چلو آپشن دے دیں، یہ ایزی ہو جاتا ہے۔ 7 8، میں نے 3 آپشنز بھی نہیں دی، مشکل ہو جائے گا۔ 7 ہے یا 8؟ 6 ہے۔ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کو یقین ہی نہیں، لیڈر کو اپنی بات پہ یقین ہوتا ہے۔ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، نیا کٹا کھول دیا۔ آپ بتائیے 6 ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک جی، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ 5 ہیں؟ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ یہ آ جائیں گے پہلے دن؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیے، انہوں نے ٹھیک فرمایا؟ اچھا، ان کا دوسرا نام بھی کوئی ہے؟ نہیں پتا، ان کا دوسرا نام بھی کوئی ہے؟ اونچی بولے نا، آپ کے جواب کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ سب کو سنائی دے۔ حروف حلقی، ہلکی نہیں، میں نے بتایا بھی تھا حروف حلقی، ٹھیک ہے؟ حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف اظہار کیوں کہا جاتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، اظہار کے کیا کیا کس کیفیت کا نام ہے؟ یہاں پر ہم تھوڑا اونچی بولا کریں، اونچی بولنا سیکھیں، مجھے واقعی نہیں سنائی دے رہا۔ کون بتائے گا؟ بتائیے۔ دیکھیں، آپ جب انٹرویوز میں جائیں گی نا، یہ آپ کے لیے پرابلم ہے۔ یہ جو آپ فیبل وائس میں بولتی ہیں نا، فیبل وائس میں بولنا یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے کہ کہاں آپ نے نرمی کے ساتھ بولنا ہے، کہاں آپ نے، آپ کو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ایک جگہ وہ بھی ہے جہاں پر آپ سختی سے بولیں۔ اب آپ کہیں گی قولوا للناس حسنا کا حکم بھی آ گیا، ادھر سے قرآن سختی سے کہہ رہا ہے۔ اسلام سچویشن کا دین ہے۔ اسلام کس کا دین ہے؟ سچویشن ٹو سچویشن چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح یہ آپ نقاب کرتی ہیں تو چہرے کا نقاب نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن سچویشن ٹو سچویشن چینج ہو جاتا ہے۔ کبھی یہی مستحب عمل واجب اور فرض کا درجہ رکھ لیتا ہے، اور کبھی یہی عمل جو ہے نا وہ فرض اور واجب سے نکل کر مستحب بھی ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح جب آپ انٹرویوز میں جائیں گی تو پھر وہاں پر جب آپ فیبل وائس میں بولیں گی تو وہ آپ کو فارغ کر دیں گے۔ تو سچویشن ٹو سچویشن دیکھا کریں کہ ہم نے آواز کی پچ کیا رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو اچھا جی، صحیح ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ بات سننی پڑ گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈانٹ چاہتی ہیں یا پیار سے معاملہ چلے تو بہتر ہے۔ اسلام تو پیار کا قائل ہے، مگر اسلام میں بھی یہ ہے کہ 3 دفعہ تنبیہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا ہے، خوشخبری والا بھی اور ڈر سنانے والا بھی۔ تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب اگر آپ کو میں نے نہ ڈانٹا تو وہ تو یہ کہیں گے یہ تو فیورٹزم والی کلاس ہو گئی ہے، تو میں ایسا چاہتا نہیں ہوں۔ تو اب اگر کل سے اگر آپ کو نہ آیا، آج کے دن ان کو معافی دے دیتے ہیں، تو پھر چہرے کا دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، دیکھیں اس کا رنگ اور ہے، اس کی حیت اور ہے، اس کی لائنز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ ذرا خطرناک لگ رہا ہے، بونی ہے، ٹھیک ہے نا، ہڈیوں والا ہے، ناخن بھی نظر آ رہے ہیں، ہیری بھی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تصویر کا جو نرمی والا رخ ہے اسی کو آپ جو ہے نا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں تو سختی پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف اخفاء کی تعداد 15 ہے۔ کتنی ہے؟ 15۔ آپ پریشان نہیں ہوتے نا، اتنا مشکل نہیں ہے ان کو یاد کرنا۔
جی بولیے، حروف اخفا کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ہے۔ اب آگے وہ 15 حروف آپ کو اب لکھنے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ دیتے ہیں حروف اخفا۔ حروف اخفا اس کو پہلے لکھ لیں۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14، ایک رہ گیا۔ 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تا، بولیے، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں جو کہ حروف اخفا کہلاتے ہیں، اور آخر میں اس کا حکم لکھ دو کہ کرنا کیا ہے جہاں یہ حروف آئے۔ حروف اخفا کا حکم، حروف اظہار کا جو حکم ہے اسی کا اپوزٹ۔ حروف اظہار کا جو حکم ہے اسی کے اپوزٹ ہے۔ حروف اظہار کا حکم کیا تھا کہ جہاں پر یہ حروف آ جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ما قبل کیا ہو، نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، تو وہاں پر ہم ظاہر کرتے ہیں نون کی ساؤنڈ کو اور غنہ ہم نہیں کرتے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اظہار یا حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، چھپائیں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی تعریف بھی اسی طرح اپوزٹ کر لیں، لکھ لیں، آپ کو لکھوا دیتا ہوں کہ حروف اخفا کا حکم یہ ہے کہ ان کا ما قبل اگر نون ساکن یا نون تنوین ہو تو، اب نون ساکن اور تنوین تو کلیئر ہو گیا نا۔ نون تنوین وہ ہوتا ہے جو صرف نون کے اوپر نہیں، پھر ہر حرف پر آ جائے، شاباش، کسی ایک حرف پر بھی تنوین آ جائے یا وہ منون بن جائے۔ کیا بن جائے؟ منون بن۔ بار بار ان ٹرمز کو میرا دہرانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، یہ ازبر ہو جائیں، آپ کو یاد ہو جائیں، آپ کی ریویژن جو ہے نا ساتھ ساتھ ہوتی رہے، کیونکہ گھر سے جو آپ پڑھ کے آتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر، اس لیے اس کی میں ریویژن آپ کو کروا رہا ہوتا ہوں۔ تو حروف اخفا کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کا ما قبل نون ساکن یا، اور نہیں کہنا، اور کا مطلب ہوگا دونوں ہونے چاہیے، یا نون تنوین ہو تو آواز کو چھپا کر ادا کریں گے۔ وہاں پر ظاہر کرنا تھا، یہاں پر چھپانا تھا۔ اب اس کا آگے مزید لکھ لیں، وہاں پر آپ نے لکھا تھا یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر آپ لکھیں گے یعنی غنہ کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ یا آپ اس کی تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو چھپائیں گے، یعنی کہ غنہ کریں گے۔ جیسے مرضی آپ جو ہے نا یاد کریں، جس طرح ایزی ہو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی تعریف آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، رٹا لگانا مقصد نہیں ہے۔ اب اس کی 2 3 میں مثالیں دے کے پریکٹس کروا دوں تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ سیو ہو جائے۔
یہ دو مثالیں لکھی ہیں، پھر اس میں سے ہم تلاش کرتے ہیں کیا ہے کیا ہے۔ اچھا، اس میں تنوین کی نہیں نہ آئی؟ یہ نون تنوین کی مثال ہے۔ اچھا جی، میں نے پہلی مثال کیا لکھی ہے؟ انذرتہم۔ اب اس کے اندر دیکھیں یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا۔ یہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ زال آ گیا نا، یہ زار ہے، زال نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب حکم لگ جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ حروف اخفا کا ما قبل کیا ہو گیا؟ نون ساکن ہو گیا۔ اب اخفا کا حکم لگے گا۔ اب جب ہم اس کو تلاوت کر رہے ہوں گے تو ہم یہ نہیں پڑھیں گے انذرتہم، نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ نہیں آئی، اب آئے گی دیکھیں یہاں سے آواز تھوڑی اوپر، اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آواز کا گنگنانا ہی گننا ہوتا ہے، چند سیکنڈز کے لیے، ٹھیک ہے؟ انذرتہم، بولیے نون کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ انذرتہم، ان کی آواز میں شاباش۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں شین کہاں سے آ گیا؟ حروف ما قبل کیا ہے؟ نون ساکن، یا یوں کہہ رہے کہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حروف اخفا میں سے حرف اخفا آ گیا، تو اب نون کی ساؤنڈ ظاہر ہوگی، چھپائیں گے؟ چھپائیں گے، یعنی کہ غنہ کریں گے۔ تو اب اس کو من شر الوسواس الخناس نہیں بلکہ من شر، بولیے من شر، شاباش، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر غنہ ہر حال میں کرنا ہے، واجب ہے، کیوں؟ نون کیا ہے؟ مشدد ہے، نون کیا ہے؟ اور نون مشدد پر غنہ واجب ہوتا ہے، نون مشدد، ٹھیک ہے؟ یہ مشدد بھی آگے ہم میم کے بھی قواعد پڑھیں گے، ان پر غنہ کیا ہوتا ہے؟ واجب، یعنی ہر حال میں آپ نے کرنا ہے، چاہے پہلے حروف اظہار ہو، حروف ہلکی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جہاں پر نون مشدد ہو گیا وہاں پر غنہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو پڑھیے گا من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آگے یہ دیکھیں زوا ہے، اور یہ بھی کہاں سے آ گئی ہے؟ حروف اخفا میں سے۔ ما قبل کیا ہے؟ نون تنوین ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نون تنوین اخفا آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، تبھی آواز چھپے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو قومن ظالموا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے قومن ظلموا، بولیے پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، شاباش، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، حصہ ترجمہ کی طرف جلدی سے ذرا آ جائیں، ٹائم کافی ہو گیا۔ اب پلیز جب آپ قرآن پاک پڑھیں، جہاں پر اظہار کرنا ہے وہاں پر اظہار کریں، جہاں پر اخفا کرنا ہے وہاں پر اخفا کریں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی آواز کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اور ترتیل آ جائے گی۔ جی، حصہ ترجمہ میں کل ہم نے لاسٹ آیت مبارکہ کون سی پڑھی تھی؟ بول دیں بھائی، مشکل ہے کام؟ نہیں پتہ چل رہا کسی کو بھی؟ آپ ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے سامنے تو نوٹس پڑھے، آخری آیت جو ہے نا اس کو بول دیں، اور آیت ہی تو بولنی ہے، ہاں؟ لا یعلمون آیت ہے، میں نے کہا آیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آیت کی تعریف لا یعلمون نہیں ہے،
پوری آیت مکمل آخری کیا ہے؟ وَإِذْنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آگے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. ٹھیک تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اونچی آواز میں، قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اونچی آواز میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. صدق اللہ العظیم. آج بھی مضمون منافقین کا ہی چل رہا ہے. کن کا چل رہا ہے؟ منافقین کا، کیونکہ بہت خطرناک قسم کا طبقہ ہے. اور پہلے اس کا ترجمہ ذرا دیکھیں. لقیہ، اس سے لقیہ ملنا، ملاقات کرنا. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ لقیہ. ٹھیک ہے، اس سے ملنا، ملاقات کرنا. لقو، اور جب وہ ملتے ہیں، کون؟ منافقین. ٹھیک ہے، الذین، ہاں ٹھیک ہے، یوں کر لیں، ان لوگوں سے جو، معنی جو ہی ہے، آمن، ایمان لائے. یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قالوا کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں. منافقین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ آمنا اور نا تھا. یہ کیا تھا؟ آمنا، ٹھیک ہے، اور نا، ایسے تھا. گرامیٹیکلی اکٹھا ہوا تو آمنا بن گیا. ٹھیک ہے، اور شرط کرتا بھی کیا ہے؟ دو حروف کو اکٹھا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آمنا ایمان لائے، نا ضمیرہ بن گئی ہم. تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ وہ ہم ایمان لائے. کون کہتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، حضور کے دیوانوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. واو کا معنی اور اذا کا معنی. لیکن جب خلو، الگ ہو جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، کن سے؟ اہل ایمان سے. ٹھیک ہے، کن سے؟ صحابہ اکرام سے. جب الگ ہو جاتے ہیں، ملنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ پھر الگ ہو جانا. ٹھیک ہے، ملنا اور اپوزٹ کیا ہوگا؟ الگ ہو جانا. جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. اب دوسرا فیز، تصویر کا دوسرا رخ قرآن بتا رہا ہے ان کا. اور ان کے دو رخ ہوتے ہیں. یہ دو رخے ہوتے ہیں. دوگلا پن، کیا؟ یہ ان کے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، سازشی کردار اور دوگلا پن. بولیے، سازشی، ہاں، منافقوں کا سازشی کردار اور دوگلا پن، یہ اس آیت کا مضمون ہے. اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ منافقوں کا سازشی کردار اور ان کا دوگلا پن. ٹھیک ہے، اب دوگلا پن کیا ہے؟ جب الگ ہوتے ہیں الہ کی طرف. شیطان کی جمع شیاطین، تو کیا بن جائے گا؟ شیطانوں. ہم اپنے، یعنی، اور جب صحابہ کرام سے ہٹ کر اپنے شیطانوں کی طرف ہو جاتے ہیں، ان سے الگ ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ دوبارہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ منافق ہوتا ہی وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو. جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے گا. تو وہاں پر جھوٹ بول کے آئے.
وہاں پر جھوٹ بول کے اور یہاں دل کی بات کہنے لگے ہیں. قالو کہتے ہیں کون؟ ٹھیک ہے، یہ تھا انا اور نا. ٹھیک ہے، انا کا معنی بے شک، نا ہم، بے شک ہم. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اور شروع میں انا بھی انہوں نے لگا دیا یقین دہانی کروانے کے لیے. ٹینشن نہیں لینی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ٹینشن نہیں لینی. یہ انا اس لیے. ما یہ نیا آیا ہے ورڈ، ایک اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ما ما کہتے ہیں ساتھ کو، یا ما ساتھ. تم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ ہمارے شیطانوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کا نعرہ ہوتا ہے. پھر یقین بلا شبہ نانو، ہم کوئی ایک نہیں دو نہیں، ہم سارے کے سارے، ہم جتنے بھی صحابہ سے مل کر آئے ہیں سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مذاق. مزاح نہیں. میں نے کہا تھا نا میں ایک دن یہ فرق واضح کروں گا، اسے مجھے یاد کروا دیے. ویسے آج کرنا چاہیے، دیکھ لیتے ہیں اگر ٹائم ہو تو. مذاق اڑاتے ہیں. کن کا مذاق؟ بولیے کن کا؟ اب صحابہ کا مذاق اڑانا. مذاق کیا ہوتا ہے؟ جس سے دل شکنی ہو، جس سے دل آزاری ہو. ٹھیک ہے، تو مذاق اڑانا. اب یہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی بات نہیں کی جا رہی، سارے صحابہ، سارے اہل ایمان شامل. آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اہل ایمان کا مذاق اڑانا. اور یہ آج کے دور میں اہل ایمان کو اس آیت کے ذریعے اللہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے کہ یہ ان کا کوئی آج کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ان کا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت اسلام کی تھی. کون سی بیعت؟ بیعت اسلام کی تھی. تو آج بھی اگر یہ مذاق اڑائیں نا تو یہ اس میں کوئی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ آج بھی نفسیات پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں بات کیا؟ اللہ، اس میں جلالت اللہ تعالیٰ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے. یہ ترجمہ کبھی بھی نہیں کرتا. مذاق تو گناہ ہے. بولیے گناہ ہے. ٹھیک ہے، کیا اللہ گناہ کرے گا؟ وہ تو روکتا ہے. آپ کو مارکیٹ میں ایسے تراجم ملیں گے جس کے اندر ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ جو ہے نا ان کا مذاق اڑاتا ہے. اس کا مطلب تو آپس میں مذاق اڑانا شروع ہو گیا. ایسے تراجم موجود ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، ترجمہ آپ نے خریدنا ہو اس کا ترجمہ خریدیں جو کسی عارف نے لکھا ہو، جو کسی عاشق نے لکھا ہو، جو کسی عالم باعمل نے جو ہے نا لکھا ہو. تو وہاں آپ یہ ترجمہ نہیں پائیں، وہاں ترجمہ چینج ہو جائے گا. اور اس کا میں حوالہ بھی دیتا ہوں. ہم کہیں گے مذاق کی سزا دیتا ہے. صحابہ کی بات ہو، پچھلی آیت میں ان کا دفاع کر رہا ہو اور اگلی آیت میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم مذاق اڑانا شروع کر دے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باری تعالیٰ تو تھوڑی دیر پہلے تو اپنے صحابہ کا دفاع فرما رہا تھا اور اب جو ان کا مذاق اڑا رہا ہے تو بات سمجھ نہیں آتی. تو کہتا ہے ہاں بندے بات بالکل ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی دفاع کر رہا ہوں اور پھر میں منافقوں کے چہروں سے پردہ بھی اٹھا رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں کہ ان کا دوگلا پن ہوتا ہے اور مذاق گناہ بھی ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس سے میں روکوں وہ کام بھی میں کروں؟ تو میں مذاق نہیں کرتا، میں مذاق کی سزا دیتا ہوں. یہ پھر دفاع صحابہ. بھئی کسی کو سزا دینا، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی غلط فکرات بولے، مذاق اڑائے، ان کو سزا دینا، یہ ان کا دفاع نہ ہوا؟ بولیے دفاع ہوا، ان کی حفاظت ہوئی. یہ پھر دفاع. اب اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ یہ پھر دفاع صحابہ اکرام. اور سن لیں یستہزئ، استہزاء. بولیے استہزاء، استہزاء بالحق. بولیں بہت خوبصورت ٹرم ہے استہزاء بالحق. اس دونوں آیتوں کے یہی مضامین ہیں. ٹھیک ہے، پہلا مضمون کیا ہے؟ منافقوں کی سازشانہ کردار، رویہ اور ان کا دوگلا پن. اور اس کے بعد کیا ہے؟ دفاع شان صحابہ کرام.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ منافقوں کا دوسرا کردار کیا ہے کہ وہ استہزاء بالحق کرتے ہیں، حق کا مذاق اڑاتے ہیں. صحابہ اکرام حق پر ہیں اور حق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حق سے مراد اللہ کی ذات تو ہوتی ہے، حق کا معنی سچ بھی تو ہے نا. تو صحابہ سچائی کے راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں. تو استہزاء بالحق جو آج بھی کرتا ہے وہ منافق ہے. تو آج بھی استہزاء بالحق کرتا ہے وہ کیا ہے؟ منافق ہے. اب سن لیں استہزاء، اس کا لغوی معنی جو ہے نا وہ مذاق اڑانا ہے، ٹھیک ہے. مگر اس کا ایک اور معنی علامہ قرطبی لکھنے حوالہ اس باب سے کویس رحم اللہ عنہ، علامہ قرطبی اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ استہزاء کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی کو سزا دینا. لہٰذا جب یہ معنی مراد ہم لے سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان کے مذاق کی سزا دے. اب یہ میرا معنی دیا ہوا نہیں ہے، ہر مدارس کے اندر علامہ قرطبی کو پڑھایا جاتا ہے. الزام لگانا تو علامہ قرطبی پہ جا کے، ٹھیک ہے. تو بلا شبہ کیا ہے، اللہ ان کے مذاق کی کیا کرتا ہے؟ سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جب آپ تراجم لیں نا، آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جس نے یہ لکھا ہوگا شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اس ترجمے کو چھوڑ دیں، اس ترجمے کو چھوڑ دیں. اگلی بات ہے تو دور کی بات ہے نا کہ آپ نے یہ والا ترجمہ ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور وہ مکر کر رہے تھے کفار اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا. استغفر اللہ العظیم. مکر کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دہی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے. تو اللہ ماشاءاللہ فریب کرتا ہے. یہ ترجمے ملتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اللہ تدبیر اختیار فرما رہا تھا. اللہ کیا کر رہا تھا؟ تدبیر کا کام حکمت اور وزڈم سے ہے، اور حکمت اور وزڈم وہ ہے جو انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ علم سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ علم سے بڑی چیز، علم سے ماورا ہوتی ہے. علم نیچے رہ جاتا ہے، حکمت بعد میں جنم لیتی ہے. وہ ہے نا کہ ہم نے انبیاء کو علم عطا کیا کتاب کا، ٹھیک ہے. پھر کیا والحکمہ، اور حکمت عطا کی. یہ اور آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور چیز ہے اور حکمت اور چیز ہے، اور حکمت علم سے بڑی چیز کا جو ہے نا بنا، ٹھیک ہے. اللہ تدبیر جو ہے نا وہ اختیار کرتا ہے. اسی طرح وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورۃ دہا کو اٹھا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے. ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. اور بے وقوفو، اگر نبی گمراہ ہو گیا تو پھر ہدایت کس نے آ کے دی؟ جاہلیت کی انتہا دیکھیں تراجم کی، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ترجمے کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عارف نہیں ہوتے، جو عاشق نہیں ہوتے، ان کی لو لگی نہیں ہوتی، ان کو کیا پتا کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. ایسے تراجم چھوڑ دیں. تو میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کر رہا تھا. 20 آیات ہیں جو کہ پیرامیٹر ہیں یہ جانچنے کے لیے کہ مارکیٹ سے کون سا ترجمہ خریدنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی استاذ نہ ہو بتانے کے لیے تو فقط تسمیہ کا ترجمہ پڑھ لیں. جس نے یہ ترجمہ کیا چھوڑ دیں. اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمائے، اس کو آنکھیں بند کر کے اٹھا لیں. اس کے باقی ترجمے بھی ٹھیک ہوں گے. کیوں؟ شروع کرتا ہوں تو میں ہوں، میں مقدم ہو گیا، اللہ کی ذات مؤخر ہوگی. تقاضائے ادب یہ تھا کہ اللہ مجھ سے بڑا ہے، بلکہ مجھ سے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. سپرلیٹو دی. اکبر کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے، اکبر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے بڑا ہے. سپرلیٹو ڈگری ایڈجیکٹو کی، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو حق تو یہ تھا کہ اللہ کو مقدم رکھا جائے، اپنی ذات کو مؤخر رکھا جائے. تو جو بندہ اپنی ذات کو مقدم کر لے اس کا ترجمہ چھوڑ دیں، اور جو اپنی ذات کو مؤخر کر دے، اللہ کی ذات کو مقدم کر دے، اس کا ترجمہ آنکھیں بند کر کے خرید لیں. سمجھ آ گیا؟ تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ مذاق کی سزا دیتا ہے. باقی نیچے کسرہ ہے تو تاج سے پر ہم ان کے واؤ اور یمدو ڈھیل دیتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ نے رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے. بولیے ہاں. اور سرکش نادان باغی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ کہہ ہی نہیں، یہ نہیں ہوتا.
وہ بعض اوقات نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے. بعض اوقات آپ کو دنیا جہاں کی سلطنت اور بادشاہ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے اور ان سے پوچھنا بڑا خوش ہے. یہ اس نے رسی تیری ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے نادان. ٹھیک ہے. واؤ یمدو ڈھیل دیتا ہے ہم انہیں پی میں. کس میں ڈھیل دیتا ہے؟ سرکشی میں، طغیان سرکشی میں. ٹھیک ہے. ہم اپنی یا مون اور اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. انہیں خبر ہی کوئی نہیں. بڑھتے جا رہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بٹ لو جتنا بٹنا ہے. ایک ہی دفعہ وہ کھینچے گا لگ پتا جائے گا. جی واؤ کا معنی اذا. تھوڑا اونچی بولیں گے میرے میں بھی انرجی آ جائے گی. اور یہ میں ریئل آپ کو بات بتا رہا ہوں. اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہو تو ٹیچر آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. واؤ کا معنی اذا لقو الذین آمنوا ایمان لائے. قالوا آمنا نا. واؤ اذا خلو الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ. مذاق کی سزا دیتا ہے. باقی نیچے کس طرح ہم ان کے واؤ یمدو ہم فی طغیان ہم یعمہون بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے میرا خیال ہے اسماء اشارہ کی بحث مکمل کر. ایسا ہی ہے. آج ہم ایک نئی بحث شروع کریں گے. بہت کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو اصطلاحات پڑھائی تھی شروع کے 1 2 3 لیکچرز میں، اس میں ایک اصطلاح پڑھائی تھی ضمیر. یاد آ گیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو کسی اور اسم کی جگہ استعمال ہو، اس میں ضمیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی شی اٹ آئی یو وی دے، وہ اس ان ان وغیرہ وغیرہ. اور عربی میں نے بتایا تھا انا نحن انتا ہوا وغیرہ وغیرہ. یاد آیا؟ آج ہم ضمائر کی بحث پڑھیں گے. ضمائر تو ہم ضمائر کا جو ہے نا وہ بیان پڑھیں گے. پہلے ضمیر کی ڈیفینیشن ہے یا ضمائر کی ڈیفینیشن ہے. انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنس. کیا کہتے ہیں؟ ہم پروناؤنس کی جو ہے نا بحث پڑھیں گے. ضمیر پروناؤن ہوتا ہے، اس کا پلورل ضمائر ہے، تو انگلش میں بن جائے گا ضمائر. بولیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تعریف دوبارہ میرا نہیں خیال لکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ضمائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی 2 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 2. پہلی ہے ضمائر منفصلہ. ضمائر منفصلہ کیا پڑھیں گے؟ ہاں منفصلہ نہیں پڑھ دینا اس کو. ٹھیک ہے. منفصلہ. فاصلہ فاصلے سے ملتا جلتا ہے. بولیں. فاصلہ بھی عربی کا ورڈ ہے. فاصلے سے ملتا جلتا ہے نا. تو بس انہی کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. انگلش میں ہم کہہ دیں گے سیپریٹ پروناؤن. کیا کہیں گے؟ سیپریٹ. فاصلہ ہوتا ہے نا. سیپریٹ پروناؤن. ٹھیک ہے. ضمائر منفصلہ. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری جو قسم ہے ضمائر متصلہ، اسی کا اپوزٹ ہے.
متصلہ، متصلہ نہیں اس کو پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ متصلہ، متصل سے ایک فاصلہ ہے وہ سیپریٹ ہے، متصل اتصال ہونا، جڑ جانا، جڑی ہوئی، ٹھیک ہے؟ کنیکٹڈ، کیا؟ ہاں کنیکٹڈ نہیں ہوتا، کنیکٹڈ بولیے، اسی سے کنیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو انگلش میں لکھ سکتے ہیں کنیکٹڈ پروناؤنس یا اٹیچڈ، سیپریٹ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اٹیچڈ، اٹیچڈ پروناؤن، بولے بھائی اٹیچڈ پروناؤنس، ٹھیک ہے؟ آج ہم پہلی قسم پڑھیں گے ضمائر منفصلہ، جلدی سے اس کی تعریف لکھنے آپ کو دیا، ایسی ضمائر جو ہمیشہ کلمات سے الگ استعمال ہوتی ہیں، سیپریٹلی یوز ہوتی ہیں، ایسی ضمائر، دیکھیں لفظ خود آپ کو تعریف بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ضمائر منفصلہ کون سی ہیں؟ ایسی ضمائر جو ہمیشہ، لکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، ایسی ضمائر جو ہمیشہ الگ استعمال ہو، سیپریٹلی یوز ہو، ٹھیک ہے؟ جو ہمیشہ کلمات سے الگ استعمال ہو، کلمات کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو، سیپریٹ ہو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ عموماً جملے کے شروع میں آتے ہیں، عموماً، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور یہ عموماً جملے کے شروع میں آتی ہیں، پہلے میری شروع میں آتی ہے۔ اب میں اس کو ریز کرنا چاہوں گا، کر دوں؟ اب بہت پیچھے ہیں بھی، اس کا مطلب ابھی تک تعریف نہیں کی آپ نے، فٹافٹ پلیز، کیونکہ کرسیوں کی سیٹلمنٹ بتا رہی ہے کہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، کر دوں؟ ہم نے ضمائر منفصلہ کی گردان لکھی ہیں جو ہمیشہ کیسے یوز ہوتی ہیں؟ بولے بھئی ابھی تو بتایا سیپریٹ یوز ہوتی ہیں، جو ہمیشہ کلمات سے الگ استعمال ہوتی ہیں اور عموماً جملے کے شروع میں آتی ہیں، جلدی سے گردان لکھیں۔ یہ گردان مکمل ہوئی، ایک گردان میں 14 سیگے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 14، بولیے 14۔ اب یہاں پر درسیات کی طالبات کون کون سی ہیں مجھے بتائیے گا، آج حاضر ہیں درسیات کی طالبات؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا، یہ میں نے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو 15 لکھ دیے ہیں، 14 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ آپ درسیات کی باقاعدہ وہ طالبات نہیں ہیں، اس لیے میں نے نحو کو 2 دفعہ صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے، ورنہ یہ ایک ہی دفعہ گرامر کی بکس میں ہوتا ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے، تثنیہ اور جمع۔ اب سننے اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اب یہ آگے آپ کے، ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈویژن اس کی کر لیتے ہیں، ایزی ہو جائے گا آپ کو۔ ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم اس کو ودن 2 منٹس اس کو ہم نے اینڈ کرنا ہے۔ دیکھیے گا، پہلے آپ چلیں ہاریزونٹل، پھر ورٹیکل چلتے ہیں۔ ورٹیکل نیچے دیکھیں تو چلے سارے واحد کے سیغے، پھر تثنیہ اور پھر جمع۔ اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے تثنیہ کس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، جمع اور واحد کہاں سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر اگر اب ہم ہاریزونٹل چلیں تو یہ سارے 3 سیغے مذکر غائب کے، یہ مؤنث غائب کے، اسی طرح یہ مذکر حاضر کے، مؤنث حاضر کے، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ کیا؟ مذکر مؤنث دونوں، لیکن کس کے لیے؟ متکلم کے لیے۔ کس کے لیے؟ متکلم۔ متکلم کون ہوتا ہے؟ غائب کا وہ مطلب ہو گیا جو یہاں سامنے نہیں ہے، جیسے علم غیب ہے، وہ جو پہلے سے بتا دیا جائے کہ ابھی وہ چیزیں ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور حاضر جو آپ کے سامنے موجود ہو۔ بولیے، سادہ سی تعریف یہی کریں گے نا، غائب کیا ہے؟ جو چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ اور حاضر کیا ہے؟ جو آپ کے سامنے ہے، جو موجود ہے، جیسے آپ کلاس میں سارے کے سارے حاضر ہیں۔ اور متکلم کون ہوتا ہے؟ بھئی کلام سے تھوڑا سا آئیڈیا لگا لیا کریں، شاباشی کی کلام کرنے والا۔ اب یہ سمجھ آ گئی سیغے کن کے لیے؟ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ ہوا سیغہ کون سا ہے، کیا؟ کوئی یہ پوچھ لے کہ ہوا سیغہ کون سا ہے، آپ بتائیں گے آپ نے ایسے چلنا ہے، آپ نے کہنا ہے واحد مذکر غائب۔ کیا کہنا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ یہ ہے عالمانہ، یہ نہیں کہنا مذکر غائب واحد کا سیغہ،
نہیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ واحد مذکر غائب کیا ہے؟ یہ واحد کا صیغہ ہے، پھر یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ایسا مذکر جو سامنے نہ ہو۔ لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ ہمیں مؤنث واحد مؤنث غائب کا صیغہ بتا دیں، تو پھر آپ کہیں گے ہیا۔ یعنی آپ کو دونوں طرح سے آنا چاہیے، رٹا نہیں لگانا، کانسیپٹس کو جو ہے نا کلیئر کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر پروناؤنس ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمائر کون سی ہیں؟ بولیے منفصلہ، ضمائر منفصلہ، ٹھیک ہے، سیپریٹڈ جو آپ کے پروناؤنس ہیں وہ ہیں، اور کہاں پر آتی ہیں؟ عموماً جملے کے شروع میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو پھر ترجمہ آسان، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں غائب کی بات ہو رہی، حاضر کی بات ہو رہی، متکلم کی بات ہو رہی، واحد کی، تثنیہ کی، جمع کی، مذکر کی، مؤنث کی بات ہو رہی، تو آپ کو ترجمہ جو ہے نا ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو سمجھ جاتی ہے، آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں گے جس طرح سے ہم نے اسماء اشارہ قریب اور اس کی بعید کی گردان پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو پڑھیے ہوا، ہما، ہم۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا، وہ کیا؟ ایک مرد، شاباش، یہاں دو آگے، یہاں سب، یہاں کیا کہیں گے؟ سب۔ کیا، ایک عورت کے لیے، دو، یہ دیکھیں یہ کامنالٹی ہے، ہما دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے ہما صیغہ کون سا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تثنیہ مذکر، کیا کہیں گے؟ تثنیہ مذکر مؤنث حاضر کا نہیں، غائب کا بھی ہے اور حاضر کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ انتما میں دیکھ لیں اور نحن کے اندر بھی، کلیئر ہے؟ چلے، اب ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ آگے ہے ہم، بولیے ہم، پھر ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جو صحابی، ٹھیک ہے، انہما، صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور زیادہ صحابہ، جمیع صحابہ کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ٹھیک ہے، تو ہم کا صیغہ آ جائے گا۔ اسی طرح انتا، بولیے انتما، انتم، یہاں صرف کسرہ کا فرق آ گیا، انتی مؤنث بن جائے گی، ٹھیک ہے، انتما، انتمنا، انا، نحنو، نحن، کلیئر ہے؟ اب ایک لائن میں ذرا جلدی سے پڑھیں، ہوا، ہما، ہم، ایسے پڑھنا ہے، ایسے، پھر یہ آنی ہے، ٹھیک ہے، یا ہما، ہننا، شاباش، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ٹھیک ہے، دو کو ایک سانس میں، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، اونچی لاؤڈلی، یہ پاس ادھر سے ہونا ہے، وہ کہیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو، اب تین کو ایک سانس میں، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، سانس نہ لیں بیچ میں، ان دونوں کو اکٹھا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو، اب چار کو ایک سانس میں، ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اونچی، یہ پڑھیں گے تو یہ آئے گا، انا، نحنو، نحنو، اب پوری گردان کو ایک سانس میں آپ کو پڑھیں، یہ پریکٹس ہے۔ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ پڑھیے گا، پھر اس پہ ڈیسیجن ہوگا کہ ہم کلاس کا اختتام کریں یا نہ کریں، یہ ڈیسیجن آپ کو ہوتا ہے، میں نے نہیں لینا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک سانس میں، پھر آپ بھی ایک سانس میں یک زبان ہو کر بآواز بلند پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو، بولے میں صیغہ پوچھوں تو آپ مجھے بتا سکیں صیغہ کون سا ہے، میں یہ پوچھوں کہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہم کون سا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ صیغہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ گردان آپ کا آتی ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ ہوا سے مراد کیا ہے، انتا سے مراد کیا ہے، انا کب یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ بھی آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر متصلہ، ضمائر
मुत्तसिला जो भी हम जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की मेहमान शख्सियत जिनका मैंने तारुफ आपको हफ्ता के रोज भी करवाया और आज सुबह आते ही भी मैंने एक हल्का फुल्का सा जो है ना तारुफ दिया था। सही मानों में पूछें तो मेरी इनसे ये तीसरी मुलाकात। कौन सी? तीसरी। पहली मुलाकात मुझे शर्फ हासिल हुआ कि साहबजादा वाला शान सैयद मोहम्मद शान साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया उनके बरादर असगर आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। उनकी वसात से मेरी मुलाकात हुई और मैं एक तारुफ सुनकर ही मुश्ताक था कि ऐसी शख्सियत से मुझे मिलना चाहिए। और यकीन करें कि जब मैं मिला मेरा दिल मेरी रूह खुश हो गई। यकीन करें, आपको मैंने बताया ना कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं जो ऐसी बात नहीं किया करते, वही कहनी है जो दिल में हो, वरना तो मुनाफिकत हो जाती है। ये हकीकत है, ये उनकी तारीफ नहीं है। वल्लाह आपने वाव पढ़ लिया ना, रूफ़े जारा में से कसम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कसम अल्लाह की खाना बहुत बड़ी बात होती है, इसका वरना कफारा आपको देना पड़ता है, छोटी सी बात नहीं है। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। और आज मैंने आपको बताया था, ये हमारी खुशकिस्मत ये है कि गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे बल्कि आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। और कुरान को किस तरह से जो है ना वो हम इंग्लिश के अंदर भी और उलूमुल कुरान और दीगर इस किस्म के जो मज़ामीन हैं उस पर जो है ना आप अपने कलिमात जो है इरशाद फरमाएंगे। डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा नूरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। और मैं आपको बताऊं कि आप उनकी शख्सियत देखें तो क्या आपको लगता है कि 19 ग्रेड का ऑफिसर आज हमारे पास मौजूद है? ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से लगता है? वरना 19 के ग्रेड के ऑफिसर में 17 का बंदा हो जाए, 17 से पहले 16 में पे ही सरिया आ जाता है। क्या? सरिया। लेकिन ये आजिज़ी और इनकसारी क्यों है? उसकी एक दलील उनके सर के ऊपर जो कैप है वो भी है, उनके सर के ऊपर जो कैप है वो भी है, ठीक है। ये कोई आम कैप नहीं है और इसके ऊपर जो लाल दाढ़ी है ये भी एवी नहीं लगा दी गई, इसके पीछे भी रीजन है, मैं उस तरफ अब नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये आस्तान आलिया सियाल शरीफ के फैज याफ्ता भी है, बहुत बड़ा आस्थान है और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी गद्दियाँ, ठीक है। आप डेरा शरीफ को उठा लें, आप जो है ना वो पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको उठा लें, ये सारे वहाँ से जो है ना वो फैज याफ्ता, तो आप भी वहाँ से जो है ना फैज याफ्ता है। तो मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर क्लैपिंग के अंदर कि मोहतरम डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया के सर स्टेज पे तशरीफ लाइएगा और अपने ज़र्री कलिमात से जो है ना हमें नवाजें। ज़ाकल्लाह खैर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी या नाराए गौसिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अम्मी जान किबला की बारगाह में कि आज उनकी विसादत से, उनकी काविशों से, उनकी सरपरस्ती में किबला पीर सैयद ज़ीशान हुसैन बुखारी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी कोशिशों से पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब बुखारी, पीर सैयद वकार हुसैन शाह साहब बुखारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है माशाअल्लाह कि अलीपुर सैयदा शरीफ से वो गद्दी के पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उन शख्सियात में से हैं कि जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म बनाया था और फिर पाकिस्तान बनने के जो अवामिल हैं उन तहरीकों में किस तरह से सरगर्म रहे, आपने पढ़ा होगा ज़रूर। हमारी खुशकिस्मती है कि उनके खानवादा से भी आज हमारे पास जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। तो ये जो सेंटर है ये हमारा 2016 से ख्वाब था, 2016-17 से। मेरी 2016 में पहली मुलाकात ज़ीशान शाह साहब से हुई थी। तो वैसे तो किबला पीर सैयद आशिक हुसैन बुखारी शाह साहब से कई मुलाकातें हैं, लेकिन 2016 में ज़ीशान शाह साहब से पहली मुलाकात हुई थी। तो तब से हमारा ये ख्वाब था। तो अल्लाह का ये करम है कि आज 2024 में ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और हम इस इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसको ता क़यामत आबाद रखे और हमें इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। न सिर्फ हमें बल्कि हमारी नस्लों को इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी नस्लों को भी इस काबिल बनाएं कि वो इस इदारे की खिदमत कर सकें।
یہ ادارے کی خدمت نہیں، یہ دین کی خدمت ہے. تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کا بیج جو ہے وہ پیر سید عاشق حسین بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رکھ کے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھلتا پھولتا رہے گا. تو سر سہیل صاحب ماشاءاللہ جس قدر ٹیچنگ ایکسپرٹیز کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے تھے، میں ویسا ملکہ تو نہیں رکھتا. تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں جو ہے وہ آج کے اس سیشن میں ایسی ہو جائیں کہ جس سے میرا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ سب کا بھی فائدہ ہو جائے. تو جس طرح سے سیگریگیٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے سیشن کو، اسی طرح سے کوشش کروں گا کہ 2-3 جو چیزیں ہیں ان کو ہم آج ڈسکس کر لیں. تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہمارا حصۃ التجوید ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حصۃ الترجمہ ہوتا ہے. اور ترجمہ میں بھی علوم القرآن بھی اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں جی. تو انشاءاللہ بس جو ہے وہ حصۃ التجوید اور حصۃ الترجمہ اس سے متعلقہ چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا انشاءاللہ اور عزیز. تو یہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ میرا مٹانے کو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن نہیں ٹھہریے آپ ٹھہریے، نہیں آپ نہیں کنٹینیو نہیں حضور کنٹینیو. میں یقیناً ایسا نہیں لکھ سکوں گا. سب سے پہلے ہم حصۃ التجوید میں آئیں گے. حصۃ التجوید میں ابھی تک آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے سر؟ کہاں تک پہنچ گئے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سر نے جو ابھی ذکر فرمائی ہیں یہ تجوید کے ذیل میں آتی ہیں. تجوید علم التجوید جس کو ہم بولتے ہیں، اور تجوید کی ڈیفینیشن آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تجوید کسے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بنیادی علم ہے. اصل میں تجوید جس علم کی ذیل میں آتا ہے، یعنی تجوید جس علم کا حصہ ہے اس کو علم القراءت بولا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے التجوید. علم القراءت ٹھیک ہے. عام طور پہ اس کو جو پروناؤنس کیا جاتا ہے کوئی قرت بول دیتا ہے، کوئی کسی اور طرح سے پروناؤنس کرتا ہے، لیکن یہ علم القراءت. اب یہ جو میں نے اوپر مد لگائی ہے، جب آپ مدات کا باب پڑھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ مد کون سی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں آئی، یا اس مد کا سبب کیا بنا وغیرہ. تو یہ آگے کی بات ہے. تو علم القراءت اس کا ایک حصہ ہے تجوید. اچھا یہی تجوید کے اندر جو ہم اصول پڑھیں گے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے اخفاء ہم نے پڑھا ہے، ادغام بھی پڑھ لیا ہوگا. اچھا اظہار پڑھا ہے، اس سے آگے ہم ادغام پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح مدات کا باب پڑھیں گے، پھر اسی طرح ہم وقف کو پڑھیں گے. وقف کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، وقف بالاسکان ہوگا، وقف بالابدال ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہی جو تجوید میں چیزیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اس علم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس علم کا ایک حصہ ہے. اور جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں وہ اس علم کا دوسرا حصہ ہے.
ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم مینلی اگر سیگریگیٹ کریں تو یوں آئے گا کہ ایک حصے عربی گرامر یا کمپوزیشن، اور دوسرے حصے میں ہم علم التجوید کو لے کر آتے ہیں. اچھا، اب یہ جو علم القراءت ہے، قراءت کی جمع ہے قراءات. قراءات حمزہ کے بعد پھر ایک اضافی جو ہے وہ الف اور پھر آگے تا. قراءات. تو آپ جس قراءت کی تجوید پڑھ رہے ہیں ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ سب کچھ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس قراءت کی تجوید پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ وہ کس قراءت کی پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں. یہ جو قراءات ہیں بنیادی طور پہ یہ 10 ہیں. ان کی آگے پہ جو تقسیم ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک متواترہ اور دوسری غیر متواترہ. متواترہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے تواتر کے ساتھ لوگ جن قراءات کو پڑھتے آئے ہیں وہ، اور غیر متواترہ کہ وہ قراءات جو تواتر کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی مگر ایگزسٹ ضرور کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کے اوپر مفسرین کے کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوں گے. یہ ساری کی ساری بحث یہ علوم القرآن کی بحث ہے، یا قرآنک سائنسز بھی ان کو بولا جاتا ہے. تو غیر متواترہ قراءات وہ ہیں جن کے اوپر مفسرین کا کنسنسس نہیں ہے. مفسرین قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے ان کو نہیں لیتے، لیکن یہ اپنی جگہ ایگزسٹ ضرور کرتی ہیں. آج بھی لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو جو متواترہ قراءات ہیں وہ ان 10 میں سے 7 ہیں، اور جو غیر متواترہ ہیں وہ 3 ہیں. یہاں تک ہم پہنچ گئے، یہ سمجھ آگے کلیئر ہو گیا سارا. ٹھیک ہے، قراءات بنیادی طور پہ 10 ہیں. 10 میں سے 7 متواترہ ہیں اور 3 غیر متواترہ ہیں. اور علم القراءت کے ذیل میں یہ ساری قراءتیں پڑھی جاتی ہیں، اور علم القراءت کا ایک حصہ تجوید ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہاں تک ہم پہنچ گئے. اس کے بعد ہم نے صرف جو 7 قراءتیں ہیں نا جو متواترہ ہیں ان کے متعلق مختصر سا ہم آج پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے منشا تک پہنچ جائیں. کہ متواترہ قراءات ہیں 7. اچھا، ان میں سے ہر قراءت جو ہے یہ اپنے امام کے نام سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، امام کہتے ہیں لغوی اعتبار سے ایسا شخص کہ جو کسی بھی فیلڈ میں مقتدا کی حیثیت رکھتا ہو، وہ فقہ ہو، حدیث ہو، قرات ہو، تفسیر ہو، علم الکلام ہو، وغیرہ وغیرہ. کسی بھی فیلڈ کے اندر ایسا مقام رکھنے والا شخص کہ جس کی اتباع کی جا سکے اس کو کہتے ہیں امام. یہ سادہ سی اس کی ڈیفینیشن ہے، ویسے اس کی اور بھی کئی ڈیفینیشن ہیں. تو جو متواترہ قراءات ہیں یہ اپنے ائمہ کے نام سے، امام کی جمع ہے ائمہ، یہ اپنے ائمہ کے نام سے ان قراءتوں کو جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ قراءتیں مختلف کیوں ہیں، تھوڑا اس طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک میں سادہ سی اس کی مثال دیتا ہوں
ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہی ارد گرد رہنے والے لوگ پنجابی مختلف انداز میں بولتے ہیں. سیالکوٹ والے کسی اور سٹائل میں بولتے ہیں، فیصل آباد کا سٹائل اور ہے، لاہور کا سٹائل اور ہے، سرگودا کا سٹائل اور ہے. تو جس طرح سے کسی ایک زبان میں علاقائی اعتبار سے لوگوں کی بولنے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، ایسے ہی عربی زبان کے اندر بھی یہ کیفیت مختلف پائی جاتی ہے. تو بالکل اسی وجہ سے تقریباً یہ جو قراءات متواترہ ہیں یہ عرب کے مختلف علاقوں میں قرآن مجید پڑھنے کے انداز ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید پڑھنے کے انداز ہیں مختلف علاقوں کے، عرب کے مختلف علاقوں کے قرآن مجید پڑھنے کے سٹائلز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ان میں سے جو ایکسیپٹڈ سٹائلز ہیں وہ متواترہ میں آتے ہیں. متواترہ کو ایک اور لفظ آپ دے سکتے ہیں کہ ایکسیپٹڈ، یہ دیا جا سکتا ہے، اس کا ٹرو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے لیکن یہ دیا جا سکتا ہے. ایکسیپٹڈ قراءات جو ہیں یہ 7 علاقوں کی قراءات جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہیں. ان میں سے پہلا جو علاقہ ہے وہ مکہ شریف ہے، اور مکہ شریف کے جو امام القراءت ہیں وہ ابن کثیر مکی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی ایک باقاعدہ قراءت ہے، اس کو قراءت ابن کثیر مکی کہا جاتا ہے. قراءت ابن کثیر مکی. ٹھیک ہے جی، اچھا ہر قراءت کے آگے 2 راوی ہیں. یہ تو امام القراءت ہیں جنہوں نے اس قراءت کو انٹروڈیوس کروایا اور اس قراءت کو مدون کیا، تدوین کی، اس کی ترتیب دیا. آگے ان سے روایت کرنے والے پھر 2 راوی ہیں، 2 ان کے شاگرد ہیں. تو ان راویوں کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں راوی نے اس امام سے اس قراءت کو روایت کیا ہے. سمجھ گئے؟ ان کے آگے جو 2 شاگرد ہیں، اچھا یہ ابن کثیر مکی ہیں، دوسرے مدینہ شریف میں ہیں. امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدینہ شریف میں ہو گئے. مکیوں کی قراءت وہ تھی جو ابن کثیر مکی کی قراءت آج جانی جاتی ہے. یعنی مکہ کے لوگوں کا قرآن پڑھنے کا انداز، سٹائل، تجوید، قراءت کے سیغے وغیرہ سب وہی ہیں جو آج بھی ابن کثیر مکی کی قراءت میں پائے جاتے ہیں. مدینہ شریف کے جو لوگ ہیں وہ امام نافع مدنی کے سٹائل کے اوپر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بھی 2 شاگرد ہیں جو روایت کرتے ہیں، ان کے بھی 2 شاگرد ہیں جو روایت کرتے ہیں. امام نافع مدنی کے دونوں شاگردوں میں سے ایک کا نام ہے امام ورش اور دوسرے کا نام ہے امام قالون. ٹھیک ہے، امام ورش اور امام قالون. اسی طرح امام سنبل اور امام زکوان، یہ ذرا مشکل نام تھے لیکن یہ نسبتاً آسان ہے. امام ورش اور امام قالون یہ مدینہ کے لوگ. اچھا یہ ہیں امام القراءت اور یہ دونوں ہیں راوی، یعنی جو ان سے روایت کرتے ہیں. تو ہم کیونکہ قرآن کلاس پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم عربک گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں پراپر طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے کس چیز کا انٹروڈکشن کروانا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ امام نافع مدنی کی قراءت میں پڑھ رہا ہوں اور روایت وہ ہے جو امام ورش نے بیان کی، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قراءت امام نافع روایت، یا اس کو سادہ لفظ میں روایت ورش عن نافع یوں بھی کہا جاتا ہے.
یہ بات کلیئر ہوگی نا آپ کو؟ مشکل تو نہیں ہے یہ؟ جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو آپ بڑا کلیئرلی کوشچن پوچھ سکتے ہیں، وہیں پہ روک دیں جہاں پہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ تو یہ ہم نے ایک طریقہ سمجھ لیا کہ کسی بھی امام کی قرات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کس طرح کیا جاتا ہے کہ فلاں قاری ہیں، امام ہیں، ان کے آگے فلاں شاگرد ہیں، یہ ان سے روایت کرتے ہیں اور میں اس روایت میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ دو لوگ ہیں، ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف کے، ان کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو ایک شام کے ہیں، سیریا کے، اسی طرح ایک بصرہ کے ہیں، بصرہ عراق کا علاقہ ہے، اسی طرح ایک کوفہ کے ہیں، یہ بھی عراق کا علاقہ ہے، اور باقی جو امام حمزہ ہیں وہ بھی کوفی ہیں، اور ایک امام باقی، یہ تقریباً یہ 5 علاقے ہیں، بصرہ، شام، بصرہ، کوفہ، مدینہ اور مکہ۔ ان لوگوں کے قرآن مجید پڑھنے کے سٹائلز ڈیفرنٹ تھے، جس وجہ سے قرآن مجید کی متواترہ قراءات جو ہیں یہ پڑھی پڑھائی جاتی ہیں ہمیشہ سے۔ اچھا ہم جس قرات میں پڑھتے ہیں، یہ میں نے پہلے 2 کا نام لکھ کے آپ کو تعارف کروا دیا تاکہ پتہ چل جائے، یہ 7 قاری ہیں اور ہر قاری کے 2 راوی ہیں، یعنی 7 قراءات ہیں تو ہر قرات کے ایک امام ہوئے، تو 7 امام یا قاری ہیں، اور ہر قاری کے آگے 2 راوی ہیں۔ تو یوں علم القراءات میں جو متواترہ ہیں 14 روایات آتی ہیں، متواترہ قراءات ہیں ان میں 14 روایات آتی ہیں، اور ہم حصۃ التجوید میں صرف ایک روایت کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی یہ اتنا وسیع میدان ہے، اتنا وسیع علم ہے کہ ہم حصۃ التجوید میں، یہ بھی سر کی مہربانی ہے کہ آپ کو 40 دن میں پڑھا دیں گے، ورنہ یہ 40 دن کا کورس لوگ 2 سال میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو یہ ہم جو 14 روایات میں سے صرف ایک روایت کو پڑھ رہے ہیں، اب وہ روایت ہم نے نکالنی ہے کہ کس امام کی ہے، اس کے راوی کون ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو ہم جو قرات پڑھتے ہیں یہ وہ قرات ہے جس کے اوپر جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے عالم اسلام کو اکٹھا کیا، اور وہ قریشیوں کی قرات ہے، لیکن قریشیوں کی اس قرات کو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کوفہ میں دارالحکومت منتقل کرنے کے بعد قریشیوں کا تقریباً سارا علم، چاہے وہ نحوی ہو، چاہے وہ صرفی ہو، چاہے وہ قراءات کا علم ہو، لغت کا علم ہو، وہ سارے کا سارا تقریباً کوفہ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس لیے آج ہم جس امام کی قرات پڑھتے ہیں ان کا تعلق کوفہ سے ہے، اور ان کا نام ہے امام عاصم، امام عاصم الکوفی۔ ان کے آگے 2 شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے امام حفص اور دوسرے کا نام ہے امام شعبہ۔ ہاں جی، یہ دونوں راوی ہیں۔ تو ہم جو قرات پڑھنے، جو ہم حصۃ التجوید پڑھنے، وہ امام عاصم کے شاگرد امام حفص کی روایت ہے۔ تو اس کو ہم کیا لکھیں گے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ روایت حفص عن العاصم،
ٹھیک ہے، یا اس کو عربک سٹائل میں اس کو یوں بھی لکھا جاتا ہے۔ روایت حفص یعنی امام جو ہے وہ عاصم الکوفی ہیں اور ان کے شاگرد امام حفص ان سے روایت کر رہے ہیں، اور اس ایک روایت کی عزت التجوید میں پڑھ رہا ہوں، سمجھ گئے؟ ان 14 روایات میں سے ہم نے وہ روایت نکال لی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن کی قرات پڑھ رہے ہیں، کن کے سٹائل کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں، دوسرے ان کے ساتھ کون ہیں، اور اسی روایت میں پڑھنے کی خاص وجہ کیا ہے۔ تو اس کی خاص وجہ میں نے آپ کو عرض کی، ایک تو یہ قریشیوں کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ روایت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منتقل ہوئی، اور ان سے بھی پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے عالم اسلام کو اسی روایت کے اوپر اکٹھا کیا۔ اس لیے ہم آج بھی پورے عالم اسلام میں یہی روایت پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید چھپا ہوا موجود ہوتا ہے وہ اسی روایت کے اندر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے تو انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ گئے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ابھی بھی جائیں گے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں، تو وہاں پہ قرآن مجید جو پڑھنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، وہ ایک قرآن پاک رکھا جاتا ہے جو بغیر حرکات کے ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم اعراب بول دیتے ہیں، لیکن اعراب اصطلاحی طور پہ نحوی اعتبار سے اور چیز ہوتی ہے، جس کو ہم اعراب بولتے ہیں ان کو حرکات ہی کہا جاتا ہے۔ تو خیر اعراب بھی اس میں آ جاتا ہے، لیکن ہم یوں ہی بول لیتے ہیں کہ جی اعراب یا حرکات کے بغیر انہوں نے ایک قرآن مجید رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک نہیں، وہ پوری شیلف ہوتی ہے۔ آپ عربیوں کو دیکھیں گے، عربی وہاں سے نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے صرف لفظ کو لینا ہوتا ہے، باقی انہوں نے قرات اپنی پڑھنی ہوتی ہے، چاہے وہ مکی قرات پڑھ رہے ہیں، مدنی پڑھ رہے ہیں، کوفی پڑھ رہے ہیں، بصری پڑھ رہے ہیں، شامی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جو ان کو قرات کسی قاری صاحب نے وہاں پڑھائی ہے انہوں نے وہ پڑھی، سمجھ گئے؟ اچھا، یہ بڑا ایک واسٹ فیلڈ ہے، ایک چھوٹا سا میں آپ کو ہنٹ دے کے آگے چلتا ہوں علوم القرآن کے حوالے سے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ اس میں کچھ چیز ایسی تو نہیں کہ جو اوپر سے گزر رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا سر؟ اگر نہیں کہیں پہ کوئی چیز سمجھ آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ کتنا حسین امتزاج ہے کہ مدینہ شریف میں امام نافع ہوئے ہیں اور بصرہ میں امام مالک ہوئے ہیں۔ مدینہ شریف میں ہی جو فقہ کے امام ہوئے ہیں وہ امام مالک ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا یا سنا ہوا ہوگا، یہ فقہ کے امام ہیں، جس کو ہم فقہ بولتے ہیں، اسلامک لا۔ اس کے امام جو مدینہ میں ہوئے ہیں وہ امام مالک ہوئے ہیں۔ امام مالک قرات میں امام نافع کے شاگرد ہیں، فقہ میں امام نافع کے استاد ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ امام مالک جو ہیں قرات میں امام نافع مدنی کے شاگرد ہیں، فقہ میں امام نافع مدنی کے استاد ہیں، اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے جب مسئلے کو اخذ کرنے کی بات آتی ہے تو امام مالک اپنے استاذ کی قرات کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس میں کافی جو عام طور پہ فقہی مسائل کے اندر جو ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں نا، یہ ان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے قرات جو ہم پڑھ رہے ہیں عزت التجوید میں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام عاصم الکوفی ان کے شاگرد، یہ اور ان کے ساتھ تیسرے امام اعمش بھی ہیں، وہ حدیث کے امام ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے علوم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان کے استاذ ہیں فقہ میں، کسی کے قرات میں شاگرد ہوں گے، کسی کے حدیث میں شاگرد ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑا حسین امتزاج تھا ان لوگوں میں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ ایک دوسرے سے پڑھنے پڑھانے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے،
3 پڑھنا پڑھانا ان کا مشن ہوتا تھا، اور یہ ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے تھے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے مختلف علوم۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی کہ میں فلاں سے بڑا عالم ہوں، میں اس کے پاس پڑھنے کے لیے کیوں جاؤں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو امام اعمش کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، اور امام اعمش امام ابو حنیفہ سے فقہی مسائل کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، اور یہ دونوں قرات میں امام عاصم الکوفی کی روایت کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور امام ہے فقہ، امام شافعی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ ان کا ننیال مکہ شریف میں تھا، اور کم عمری میں ان کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، تو ان کی والدہ جو ہیں یہ مکہ شریف میں اپنے بیٹے کو لے کر آئیں۔ یہ فقہ کے ائمہ میں سے یہ امام سید ہیں، آل رسول ہیں، اور یہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں حدیث میں۔ انہوں نے موطا امام مالک 13 سال کی عمر میں حدیث کی کتاب امام مالک کو جا کے سنائی، اور یہ بھی قرات کے معاملے میں امام نافع مدنی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان کی قرات سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، فقہی مسائل۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ایک ہمارے جو اکابر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جن کی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ تھوڑا سا ان کا خاکہ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب ہم حصۃ التجوید پڑھیں گے، کوئی ہم سے پوچھے گا کہ جی آپ تجوید پڑھ رہے ہیں تو تجوید کیا ہے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میں قرآن مجید کی قراءات متواترہ میں سے ایک قراءت پڑھ رہی ہوں، اور اس قراءت کے امام جو ہیں وہ امام عاصم الکوفی ہیں، اور اس کے راوی جو ہیں امام حفص ہیں، اور یہ وہ قراءت ہے جو قریشیوں کی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے جس کے اوپر تمام عالم اسلام کو اکٹھا کیا۔ میں اس کا ایک حصہ پڑھ رہی ہوں جس کو حصۃ التجوید کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ ساری پکچر آپ کو کلیئر ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنا آپ کہنے کہ دلچسپ یہ فیلڈ ہے، صرف قراءات کا ہی فیلڈ، کہ اگر ہم اس کو لے لیں تو میں ایک مثال جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں صرف برکت کے طور پہ۔ آپ میں سے جو حافظہ ہیں وہ وضو والی آیت ان کو آتی ہوگی، کوئی سنا دے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ٹھیک ہے؟ فاغسلوا وجوہکم الى المرافق وامسحوا وارجلکم الى الکعبین۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم الى الکعبین، ٹھیک ہے؟ اب اس میں صرف ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ امام مالک کے نزدیک پاؤں کا مسح کر لینے سے یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ فرق کس وجہ سے؟ فرق قرات کی وجہ سے۔ قرات کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ ایک قرات میں ارجلکم کو ارجلکم پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرات امام نافع کی ہے جو مدنی ہے، ان کے علاوہ اور بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب جب لام کے نیچے کسرہ پڑھیں گے تو یہ لفظ بھی اس لفظ والے حکم میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ با جارہ ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے آپ مزید پڑھیں گے تو یہ اصالت کا معنی دیتا ہے یا اصالت کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ با صلہ بھی ہے۔ صلہ کہتے ہیں پریپوزیشن کو، یہ ورب ہے
اس کے ساتھ یہ پریپوزیشن ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ورب کے ساتھ پریپوزیشن چینج ہو جائے تو پوری کی پوری سینس چینج ہو جاتی ہے. تو جب ہم اس ورب کے ساتھ، اس صلہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اعراب اس کا کسرہ آئے گا. اب یہ عطف ہے، جب اس عطف کو ہم اسی ورب اور صلہ کے اوپر لے کر جائیں گے تو اس کا اعراب بھی کسرہ آ جائے گا. اور اگر ہم اس عطف کو اس ورب کی بجائے اس ورب کی طرف لے کر جائیں تو پھر اس کا اعراب فتح آ جائے گا، یا جس کو نصب کہتے ہیں. اب جو قاری اس قرات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں لام کے نیچے کسرہ پڑے، ان کے نزدیک یہ رجلین مطلب آپ کہنے کہ پاؤں کی جمع ہے نا، تو ان کے نزدیک پاؤں کا مسح کر لینے سے وضو کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ کہ جو لام کے اوپر فتح پڑھتے ہیں ان کے نزدیک جب تک پاؤں دھوئیں گے نہیں، ان کا جو فرض چوتھا فرض ہے وضو کا وہ ادا نہیں ہوگا. سمجھئے بات؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن اتنی بھی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، آپ سادہ سی بات یہ رکھیں. ہاں، تو جو لوگ ارجلکم پڑھتے ہیں نا لام کے اوپر زبر کے ساتھ، اب آپ ایسا سمپل اس کو یہ دیکھ لیں کہ وجوہکم میں زبر آ رہی ہے، ایدیکم میں زبر آ رہی ہے. جہاں جہاں زبر آ رہی ہے وہاں وہاں فعل یہ چلے گا، فغسلو یعنی دھونا. اور جہاں زیر آ رہی ہے، کسرہ آ رہا ہے، ہم اس طرح پڑھ لیتے ہیں ویسے ہی، یعنی جہاں مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں مسا چلے گا. اب اس لفظ کے اوپر پڑھنے کا اختلاف ہے اماموں کا. امام نافع اس کو پڑھتے ہیں لام کے کسرہ کے ساتھ. جب کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کے نزدیک یا ان کی قرات کو اڈاپٹ کرنے والے فقہاء کے نزدیک پاؤں کا مسح کر لینے سے چوتھا فرض ادا ہو. لیکن امام ابو حنیفہ کا رجوع جو ہے وہ ارجلکم والی قرات کی طرف ہے، جو امام عاصم الکوفی کی قرات ہے، جس کا حصہ تو تجوید ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ارجلکم جب نام کے اوپر زبر آ جائے گی تو جن جن کے اوپر زبر ہے ان کا جو حکم چل رہا ہے وہی ہمیں کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم چہرے کو دھوتے ہیں، بازوؤں کو دھوتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں، لیکن سر کا مسح کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ کچھ لوگ پاؤں کے بھی مسح کرنے کے قائل ہیں. غلط وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ جو قرات ہے یہ بھی متواترہ قرات ہے، پڑھی جاتی ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ اس طرف یعنی ان ائمہ کے تتبع میں نہیں آتے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اور اس طرف ہم نہیں جاتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے جو ائمہ ہیں ان میں پاؤں کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، اس میں جو اختلاف ہے اس کا سبب وہ قرات ہے جس کا ایک حصہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ اتنا اہم فیلڈ ہے. سمجھ گئے؟ میری کوشش صرف یہ تھی کہ جی نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. ہاں جی سمپل ساکس کے اوپر جورب کا لفظ جو احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا نا، جس کو جوربین کہا جاتا ہے، جو فقہ کی کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، قدوری وغیرہ میں، یہ اس جراب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سے پانی سرایت نہ کر سکے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل لیٹسٹ پولی ایسٹر جو ہے اس کے اندر سے بھی پانی سرایت کرتا ہے. اس لیے فقہاء ابھی ہیں کہ چمڑا اور اچھا، ویسے ہمارے استاد ہیں ابھی آ رہے ہیں مفتی محمد خان صاحب UK سے، تو انہوں نے پچھلی سردیوں میں ہمارے پاس تشریف لائے، دسمبر کی بات، تو انہوں نے ساکس پہنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر لکھا ہوا تھا واٹر پروف. تو میں نے خاص طور پہ دیکھا کہ استاد جی واش روم میں گئے، انہوں نے ساکس نہیں اتاری، انہی کے اوپر مسح کر کے آ گئے. تو میں نے بھی ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ تو پکے حنفی ہیں، تو آپ نے جوربین جو ہمارے ہاں ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کے اوپر آپ نے مسح کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ واٹر پروف ساکس ہے اور کوالٹی کی ساکس ہے. جو اس کا مینوفیکچرر ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ پانی اس میں سے نہیں ٹپکتا، اس لیے میں یہ پہنتا بھی ہوں، اس کے اوپر مسح بھی کرتا ہوں. وہ مسح علی الخفین یہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ دھو بھی سکتے ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
سردی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ پاؤں کے اوپر مسح کر لیں تو امام مالک کے نزدیک آپ کا وضو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل اس چیز کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، اس کی وجہ ان دونوں کا اس قرات کا اختلاف ہے جس کو آپ حصۃ التجوید میں پڑھیں۔ سمجھیں، یہ بالکل ایک بیسک چیز آپ پڑھ لیں، اس بیس کا آگے جو فرق پڑے گا وہ جہاں پہ پڑے گا۔ بعض اوقات نا ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ میں یہ صرف یہ کیوں پڑھتی جا رہی ہوں کہ یہ نون کا ادغام ہوگا یا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ ان کے ادغام اور اخفاء میں بھی اختلافات ہیں۔ آگے آپ ادغام پڑھیں گے تو ادغام یرملون سر آپ کو پڑھائیں گے۔ ادغام یرملون یہ باغنہ بھی ہوتا ہے، بلا غنہ بھی ہوتا ہے، کچھ حروف پر یہ باغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ہوگا، کچھ پر یہ بلا غنہ ہوگا، لیکن ادغام یرملون کے غنہ میں ہونے یا نہ ہونے پہ قرات کے اماموں کا اختلاف۔ اسی طرح آپ آگے مد پڑھیں گے تو مد کے اسباب کو ڈیفائن کرنے ائمہ کا اختلاف، کچھ کے نزدیک 4 اسباب ہیں، کچھ کے نزدیک 3 اسباب ہیں، پھر مد کی مقدار کتنی ہوگی۔ سر نے ابھی آپ کو جو مدہ حروف پڑھائے ہیں تو ان سے ہی جب آپ آگے مد کی طرف آئیں گے تو پھر مد کی مقداروں میں اختلاف ان لوگوں کے یہاں پڑھنے میں پایا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک مختصر سا میں نے ایک شکل آپ کو دی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم حصۃ التجوید میں یا حصۃ القواعد میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ جو قواعد پڑھ رہے ہیں یہ بھی قرات کا ہی ایک حصہ ہے، قرآنک سائنسز کا ہی ایک حصہ ہے، اور بیسیکلی وہ قواعد پڑھنے سے ہی آپ کو اس اختلاف کی سمجھ آئے گی۔ تو اب یہ دونوں چیزیں مکس ہو گئی، قواعد پڑھنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے فلاں کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی یہاں پہ با کا اثر لانا ہے یا نہیں لانا۔ یہ با جو حروف جارہ میں سے ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی اپنے ماں باپ کو جر دے گا، تو اب اس کا اثر یہاں پہ آنا ہے یا نہیں آنا یہ ہمیں قواعد سے پتہ چلے گا۔ پڑھتے ہوئے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہمارا حصۃ التجوید میں آئے گا کہ ہم اس کو پڑھ کیسے، اور جب اس سے مسائل کا اخذ ہوگا تو یہ دونوں چیزیں آ جائیں۔ سمجھئے؟ تو ہم یہ جو رٹا لگاتے ہیں کبھی مدہ حروف کو، کبھی ادغام کو، کبھی اخفاء کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، تو یہ ہم کوئی بے جان ہی لگا رہے ہوتے ہیں، یا اس کا محض قرآن مجید صرف پڑھ لینے سے تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن مجید کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور تفسیر سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ اس طرح سے تعلق ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ جو ہم حصۃ التجوید پڑھتے ہیں یہ اس قدر اہم ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ بس یہ میں نے تھوڑا سا تعارف کروانا تھا کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، یہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے جو ہم پڑھ، یا اس کی اہمیت صرف قرآن کو محض پڑھنے تک کی نہیں ہے، اور یہ وہ علوم ہیں کہ جو ہمارے اکابر، ہمارے بڑے جو لوگ تھے، بزرگ لوگ، یہ ان علوم کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ساتوں قراتوں میں قرآن کے حافظ ہیں۔ جب وہ پڑھتے ہیں تو صرف یہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ جی میں فلاں قرات میں یا فلاں روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں جب پڑھنا شروع کرتے تو یہ اختلافات خود بخود پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق تھا، آپ کی کتابیں آج بھی پڑھ لیں، قرات کے اختلاف سے آپ مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہو گئے، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان لوگوں کی آج بھی پرانی تقاریر یا تحریریں ان کی دیکھیں، یہ چیزیں جھلکتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان سب چیزوں کے اوپر گرفت۔ تو اس لیے ہم بھی ان کے تتبع میں کچھ ان کا فیضان لینے کے لیے، کچھ ان کے علم کی خیرات لینے کے لیے ان چیزوں کو ہم ایک ریوائول کے طور پہ جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ میں لے کر آئے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا؟ تو ٹائم کتنا؟ اب آخر میں صرف ایک چیز جو ہے اس کا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں جو قرآن مجید کی تفسیر کے اصول ہیں ان میں سے چند ایک، جیسے آیات کی تقسیم ہے، قرآن مجید کی آیات کی تقسیم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو علوم القرآن میں آتی ہیں یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں ہم پڑھیں گے۔
آج میں ایک بڑی اہم چیز کا تعارف صرف آپ سے کروانا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس ایک ڈکشنری ہے قرآن مجید کے عربی الفاظ کا انگریزی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ صرف 32 پیجز کے اوپر ہے. اور ان میں سے بھی ریپیٹ ہونے والے ورڈز ہیں کئی, اور یہ ہر سپارے کے الفاظ کا ایک طرف عربی ہے دوسری طرف انگلش ہے. تو ہمارا جو انگلش لینگویج کورس ہے یہ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں صرف آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو 7th کلاس سے لے کے 2nd ایئر تک ہیں ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو یاد کریں. ہم روزانہ اگر آدھا صفحہ بھی یاد کریں تو یہ 2 ماہ میں یاد ہو جائے گا, اور اس میں سے بھی پھر ریپیٹیشن چل رہی ہوگی, اس میں سے بھی پھر کئی ایسے کامن ورڈز ہوں گے جن کے معنی ہمیں آتے ہوں گے, ان کو اس طرح سے ازبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ہمارے اسی کورس کے دوران اگر ان 32 میں سے 16 پیجز کو بھی آپ یاد کر لیتے ہیں تو آدھے قرآن مجید کے الفاظ کا عربی سے انگلش ترجمہ آپ کو آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارا انگلش لینگویج تو ہم نے پڑھنی ہے. اصل میں یہ بھی ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے انگلش لینگویج کو ہی پڑھا لکھا ہونے کا ایک معیار سمجھ لیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہماری ایک ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ضرورت کی حد تک ضرور ہم اس میں رہیں. اچھا, دوسری طرف ایک مزاج یہ ہے کہ جو ٹوٹلی اس کا انکار کر دیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فرمایا تھا کہ اجمیوں کی زبان سیکھ کر آؤ تاکہ ہم ان کو مسائل سکھا سکیں. تو ہم اس نیت سے اگر اس کو پڑھیں کہ حضور کی اسی حدیث پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم اس زبان کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو اس زبان میں سمجھا سکیں آنے والی نسلوں کو, یا زندگی میں کبھی بھی, کوئی پتہ نہیں آپ میں سے کس کو زندگی میں کبھی موقع مل جائے تو وہ کسی کرسچن کو محض اس وجہ سے تبلیغ نہ کر سکے کہ جی مجھے انگلش لینگویج نہیں آتی, یا لینگویج آتی ہے تو میں قرآن کو انگریزی میں ڈیفائن نہیں کر سکتی یا بتلا نہیں سکتی. تو اس وجہ سے یہ نہ ہو کہ کسی کرسچن کا قبول اسلام رہ جائے. آپ اس چیز کو سامنے رکھیں. تو یہ میں آپ کو یہ نا انشاءاللہ اس کا آپ کو پرنٹ بھی مل جائے گا. صرف اس یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ڈکشنری آف دا قرآن ہے, یہ چند ایک لوگوں نے مل کے کمپائل کی تھی, ان سے میں نے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے لی. یہ انڈین ہے بیسیکلی جنہوں نے کمپائل کیا نا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایک لفظ. کفرو اس کا کیا معنی ہے, سواء اس کا کیا معنی ہے, حمزہ اس کا کیا معنی ہے, انذرتم اس کا کیا معنی ہے, تنذرہم, ختم قلوبہم سمعہم ابصارہم غشاوہ. یہ وہ پہلے رکوع کے الفاظ چل رہے ہیں. یہ ایک طرف عربی ہے دوسری طرف انگلش ہے, اور انگلش بھی آسان انگلش ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل 32 پیجز ہے. اس طرح سے یہ پہلا حصہ ہے, یعنی سورۃ البقرہ پہلے سپارے سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ تقریباً 2 صفحات کے اوپر پہلا سپارہ ہے. یہ ایک طرف عربی ہے, چھوٹا فونٹ ابھی میں نے کر دیا ہے, میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک طرف عربی ہے دوسری طرف انگلش ہے. اگر یہ ورب ہے تو ورب کا معنی ورب کے اعتبار سے ہے, اسم ہے تو اسم کا معنی اس کے اعتبار سے ہے, وغیرہ وغیرہ. عبدنا فأتوا سورة وادعوا شهداءكم صادقين لن تفعلوا التي وقودها حجارة أعدت. یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, ایک ایک لفظ کا ساتھ میں انگلش ترجمہ جو ہے وہ دیا ہوا. تو یہ میں شاہ صاحب قبلہ کو پیش کر دیتا ہوں. انشاءاللہ العزیز اس کا پرنٹ کروا کے تو آپ کو دے دیں گے. تو اس کورس کے دوران آپ زیادہ نہیں تو اس میں سے آدھے کو یاد کر لیں گے نا, تو آپ کو انگلش لینگویج کی تھوڑی بہت بھی سدھ بدھ ہوگی تو آپ قرآن مجید کو بیان کر سکیں گے انشاءاللہ. اور ہم 40 دن میں اگر اس قابل ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم قرآن پڑھنے کے بھی قابل ہو گئے, کچھ نہ کچھ گرامر سمجھنے کے بھی قابل ہو گئے, اور انگلش لینگویج میں قرآن مجید کو آگے بتلانے کے بھی قابل ہو گئے.
تو ہماری 40 دن میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ یقین جانیں کہ یہ وہ اچیومنٹ ہے کہ جو سر بہتر سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں 2 سیمیسٹرز میں یہ چیز اچیو نہیں ہوتی. تو محض اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہم نے ایجوکیشن کو ایک ٹول، ارننگ ٹول کے طور پہ بنا لیا ہوا ہے. اخلاص نکل گیا ہے. ہم سب اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہاں کوئی کسی کو لینے دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ کے دین کو، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے آئے. بس سر آئے ہیں، سر اپنے قیمتی اوقات میں سے 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہمیں یہاں پر دیتے ہیں، جو ان کا انداز ہے پڑھانے کا، جو ان کا ایکسپوجر ہے، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کے لوگ 1-1 گھنٹے کے پیسے چارج کرتے ہیں. اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. آپ اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کو چھوڑا ہوا ہے، اور ادھر ادھر کی باتیں، رشتہ داروں کو چھوڑا ہوا ہے، بچوں نے کہیں جانا تھا ان کو لے کر نہیں جا رہے کہ میں پڑھ رہی ہوں. 40 دن ہم نے پورے جو ہیں وہ اس کام کے لیے وقف کر دیے. نہ آپ کو ہم سے کوئی مفاد ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی مفاد ہے، سوائے اس کے کہ بروز قیامت ہم ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے گواہوں میں دیکھ سکیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی منشا بھی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہاں سے پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. تو جن لوگوں نے یہ درخت، اس کا جو یہ پودا جو لگایا تھا، وہ آج قبر میں ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا ثمر کھا رہے ہیں. کل ہم نے بھی قبروں میں چلے جانا ہے. ہم جب جائیں گے تو اسی انسٹیٹیوشن سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، ہمارے بچے آگے پڑھا رہے ہوں گے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہوگا، کوئی یہاں پڑھا رہا ہوگا. تو اس لیے اس سے متبرک عمل کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں. تو یہ قرآن سیکھنے سکھلانے کا ایک معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میرا خیال ہے کیا دعا ہماری. نہیں ماں جی، ہمیں یہ حکم ہی نہیں، سادات کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سادات کے ہوتے ہوئے ہماری، یا پھر ہم شاہ صاحب سے عرض کر سکتے ہیں، بس اس سے اوپر کی ہماری بات کوئی نہیں. ہمیں گھر میں پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے، کتنے سید ہونے پہ کوئی نہیں کرتے. ویسا فرما رہے ہیں کہ آپ فقہ کا قاعدہ لگا دیں، حکم فوق کا لگا دیں، لیکن نہیں مانتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب الوباء، وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں پر آنے والے ہر ایک بچی کی خیر، بیٹی کی خیر، اس کے گھروں میں خیر، یا اللہ ان کے خاندان میں خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ.